مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. أخرجه الإمام البيهقي في شعب الإيمان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہاں تو سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، کوئی آسان ہے کیا سر مدو منصور ہو جانا؟ میرے بہت ہی محبت اور احترام کے مستحق بزرگوں، عزیزوں اور دینی بھائیوں، میرے اور آپ کے پیارے اللہ تعالیٰ اپنے قرآن عظیم الشان میں سورۃ النور چیپٹر نمبر 18 آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. اللہ فرماتے ہیں کہ مومن عورتوں سے میرے محبوب پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ ایمان والی عورتیں اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور کیا کریں؟ اپنی زینت کی چیزوں کو چھپا کر رکھیں. یہ اللہ فرما رہے ہیں. میرے دوستو، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بڑی بڑی داڑھی رکھنے والے اچھے خاصے دیندار ہوتے ہیں، لیکن اللہ معاف فرمائے اس امت محمدیہ کو آج ہمارے گھر میں شرعی پردے کا کوئی اہتمام نہیں. تبلیغ میں اچھا خاصا وقت لگا ہوا ہے، خانقاہ سے جڑے ہوئے ہیں، مدارس سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے گھر کی عورتیں اتنے بیہودے لباس پہن رہی ہے کہ دیکھ کر انسان شرم سے زمین میں گڑ جائے. اچھے اچھے دیندار لوگوں کے گھر کا یہ حال ہم آپ کو بتا رہے ہیں. ہم ان سے کہتے ہیں چاہے آپ 100 حج کر لیں، 100 عمرے کر لیں اور شب قدر میں الٹا لٹک کر مسجد کے قالین کو اللہ کے سامنے رو رو کر بھگو دے، اگر آپ کی گھر کی عورتیں شرعی پردہ نہیں کر رہی ہے نا، آپ کی بیٹیاں، آپ کی بیویاں شرعی لباس نہیں پہن رہی ہے نا، تو آپ جنت میں جانے کا خواب چھوڑ دیں. یہ دین ہے، مذاق تھوڑی ہے. ہم نے اسلام کو اتنا ہلکا سمجھا ہے. کتنے باریک باریک لباس لڑکیاں پہن رہی ہیں، ہماری بچیاں پہن رہی ہیں، ہماری بیویاں پہن رہی ہیں. اور ہم کیسے مرد ہیں بھائی؟ اللہ نے ہمیں مرد بنایا ہے. تو مرد ہونے کا تقاضا یہ ہے میرے دوستو، غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو شرعی لباس پہنائیں. ایک پٹھان کے پاس ایک عورت ہے، کہنے لگی شلوار کا کپڑا لے گا، پٹھان نے نکال کے دیا. کہنے لگی باریک نکالو، باریک، اس نے باریک نکال کے دیا. کہنے لگی اور اس سے باریک، اس نے پھر باریک نکال کے دیا. جب اس نے تیسری بار بھی کہا اس سے بھی باریک نکال کے دینا، تو وہ غصے میں آ کر پٹھان کہتا ہے اس کو لے جاؤ، اس میں سب نظر آ جائے.
اس میں سب نظر آ جائیں گے۔ حالانکہ میرے دوستوں اللہ تعالیٰ نے عورت کو پردے کی چیز بنایا ہے، لیکن عورتیں اپنے لباس سے اپنے آپ اپنے جسم کو بھی ظاہر کر رہی ہیں۔ اس لیے علماء امت فرماتے ہیں کہ عورتوں کے لیے نقش و نگار والا برقع، چمکدار برقع، ایسا برقع جو اتنا تنگ ہو جس سے جسم کے اعضاء، جسم کی ساکھ جھلکتی ہے، عورتوں کو ایسا برقع پہننا ناجائز اور حرام۔ دیکھا مفتی شفیق عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معارف القرآن میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 406 میں سورۃ النور کی تفسیر میں حضرت لکھتے ہیں، امام جصاص رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ قرآن میں ہم نے جو آیت پڑھی ہے نا، اس میں اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عورتیں اپنے زیور کی آواز کو بھی چھپائیں گی۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن عظیم الشان عورتوں کے زیور کی آواز کو بھی چھپانے کی تعلیم دے رہا ہے، تو عورتیں کیسے اپنے جسم کو دکھاتے ہوئے جا سکتی ہیں بازار، کیسے جا سکتی ہیں اپنے گھر سے باہر؟ لیکن میرے دوستوں آج ہمارے معاشرے کی صورتحال یہ ہے کہ برقع تو ہے لیکن برقعے کو بھی برقع پہنانے کی ضرورت ہے۔ اتنے تنگ برقعے، اتنے فٹ برقعے کہ دیکھ کر انسان شرم سے زمین میں گڑنے کو کر جی چاہتا ہے۔ اور یہ کسی شرابی کی عورتوں کا حال ہم آپ کو نہیں بتا رہے، یہ نام نہاد دیندار جو اپنے آپ کو بہت دیندار سمجھتے ہیں، بڑی بڑی داڑھیاں رکھی ہیں دھوکہ دینے کے لیے۔ داڑھی رکھنے کا تقاضا کیا ہے کہ آپ کی زندگی محبوب علیہ السلام کی زندگی کی طرح ہو، ان کی اتباع میں ہو۔ آپ کو کس نے یہ تعلیم دے دی کہ آپ خود دیندار رہیں اور اپنے گھر کی فکر نہ کریں؟ اللہ تعالیٰ سورۃ التحریم چیپٹر نمبر 28 میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے اللہ مخاطب ہے، قوا انفسکم، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ سب سے پہلے، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، پھر اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اپنی ذات کی فکر کرنی ہے، پھر اپنے گھر والوں کی فکر کرنی ہے، پھر پورے عالم کی فکر کرنی ہے۔ ہمارا یہ حال ہے، اپنی ذات کو بھی ہم بھول جاتے ہیں، گھر والوں کو تو بھول ہی جاتے ہیں، اس سے پورے عالم کی فکر ہے۔ یہ کتنی محرومی کی بات ہے کہ ہماری ذات سے پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، ہماری تبلیغ سے پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، اور چراغ تلے ہی اندھیرا ہے۔ ہمارے گھر کی عورتیں پردہ نہیں کر رہی، ہماری لڑکیاں غیر محرم لڑکوں سے ناجائز تعلق قائم کر رہی ہیں۔ تو کیا یہ قرآن کے مطابق ہماری زندگی؟ میرے پیاروں، قرآن تو کہہ رہا ہے قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، وہ جہنم کی آگ جس کا ایندھن بھی انسان پتھر ہے۔ تو میرے دوستوں ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے گھر میں شرعی پردہ ہم کرائیں۔ یہ ہماری بے غیرتی ہے، عورتیں نہیں مانتی تو پھر آپ چوڑی پہن لو، عورتوں کو مرد بنا دو۔ یہ سب نفس کے ڈھکوسلے ہے میرے دوست، دین کے معاملے میں یہ عورتیں نہیں مانتی۔ سنو میری بات میں کیا کیا ہے، ہم کیا کہتے ہیں، دین کی بات آتی مفتی صاحب عورتیں نہیں مانتی، سنت کے مطابق شادی کے لیے کہو تو، اور جب دنیا کا معاملہ رہتا ہے تو عورت پہ روب نہیں جھاڑتے، عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، اٹھانا نہیں ہے، لیکن ہم آپ کی صورتحال بتا رہے ہیں کہ جب دنیا کا معاملہ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ان پر بڑے بن جائیں، ہم ان کو دبا لیں گے، لیکن اب دین کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کیا کریں، عورتیں نہیں مان رہی ہیں، گھر کی بڑے بزرگ ہستیاں نہیں مان رہی ہیں، اس لیے ہم سنت کے مطابق شادی نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اگر جنت جانا چاہتے ہو اور اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی سمجھتے ہو تو اپنے گھر میں شرعی لباس کا اہتمام کراؤ، اپنی بچیوں
کتنے باریک باریک کپڑے پہن رہی ہیں لڑکیاں، اور عورتیں کہتی ہیں، بیگم کہتی ہیں کہ اگر چھوٹے کپڑے پہنیں گی تو ہماری لڑکیاں پڑھی لکھی نظر آئیں گی، ماڈرن نظر آئیں گی۔ کیا اگر شلوار قمیض پہن لیں گی تو کیا لوگ یہ سمجھیں گے کہ ندی نالے سے اٹھا کر لائے؟ تف ہے تمہاری ایسی سوچ پر۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کا مطلب کیا؟ صرف دعوے کرنا، صرف پوسٹر لگانا، زندگی میں کہیں اسلام جھلکے نا، صرف دعوے ہی دعوے ہو، یہ سب بہت ہی غلط بات ہے۔ اس سے توبہ بھی کرو اور اپنے گھر میں شرعی پردے کا اہتمام بھی کرو۔ دوسری گزارش ہم آپ کے سامنے یہ رکھنے لگے ہیں، اللہ فرماتے ہیں سورۃ النور چیپٹر نمبر 18 آیت نمبر 32 میں، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے جو مرد ہے، عورتیں، اگر ان کے نکاح نہیں ہوئے نا، تم ان کے نکاح کراؤ، نکاح کراؤ تم ان کے۔ اللہ فرماتے ہیں یکونوا فقراء، اگر وہ تنگ دست ہوں گے، یغنیہم اللہ من فضلہ، ہم انہیں مالدار کر دیں گے، ہم انہیں اپنے فضل سے بے نیاز کر دیں گے۔ واللہ واسع علیم، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ بہت وسعت والے، بڑے علم والے۔ آج ہمارے معاشرے میں والدین بچوں کی شادیوں پر دھیان نہیں دے رہے ہیں۔ سنو میری بات میں کیا کہہ رہا ہوں۔ حالانکہ بچہ کب بالغ ہوتا ہے لڑکا؟ وہ کا فرماتے ہیں کہ قمری تاریخ کے حساب سے اگر 15 سال کا ہو گیا تو شریعت اس سے بالغ مانتی ہے، لیکن یہ ایک علامت نہیں کہ بالغ ہونے کی، اس کے علاوہ بھی علامت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے احتلام کا ہونا، بیوی سے ہم آغوش ہونے کی صلاحیت کا رکھنا، اگر یہ سب چیز کسی لڑکے میں پائی جا رہی ہے تو وہ بالغ ہے۔ اسی طرح 9 سال 10 سال کی جب لڑکی ہو جاتی ہے تو یہ مشتہات ہے، یعنی کہ لڑکی ایسی ہے جس پر نظر پڑے تو شہوت ابھر سکتی ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ 9 سال سے جو لڑکی بڑی ہو جائے اس کو براہ راست مرد نہیں پڑھا سکتا۔ سنو میری بات میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ کے یہاں کی بچیاں 9 سال سے اوپر کی ہو گئی ہے، آپ اس کو مرد کے مکتب میں مت بھیجیے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی طرف سے بنائی ہوئی باؤنڈریز ہے، اللہ کی بتائی ہوئی حدود ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو اللہ کی حدود کو، اللہ کی باؤنڈریز کو کراس کرے گا وہ اپنا نقصان کرے۔ شریعت نے تو بیان کر دیا۔ تو جب بچے بالغ ہو جائے تو ان کا فوراً نکاح کراؤ۔ اگر یہ نکاح نہیں کراتے، مشکات المصابیح کی روایت ہے، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو والد کے اوپر اس کا حق یہ ہے کہ بچے کا اچھا سا نام رکھے، اور جب وہ بالغ ہو جائے، محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب وہ بالغ ہو جائے تو بچے کا نکاح کرا دے۔ کہ بالغ ہونے کے بعد والد اگر اپنے بچے کا یا بچی کا نکاح نہیں کراتا، محبوب علیہ السلام فرماتے کہ یہ جوانی کے جو گناہ میں ملوث ہوں گا، سب گناہ میں اس کے ساتھ اس کا باپ بھی شریک ہو۔ لیکن ہمارے ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ابھی تو بچہ ابھی اس لائق نہیں ہوا ہے، کیا کہتے ہیں، ابھی تو اپنے پیر پر کھڑا نہیں ہوا ہے، کیوں کسی اور کے پیر پہ کھڑا ہے کیا؟ ابھی تو ہمارا بچہ اس لائق نہیں ہے، کیوں نالائق ہے کیا؟ اور بچہ گناہ کر کر کے ڈپریشن میں چلا گیا ہے۔ یہ نوجوان پھانسی کیوں چڑھ رہے ہیں؟ یہ میرے دوستو، یہ ہماری کمیوں کی وجہ سے چڑھ رہے ہیں۔ ہم نے ان کو بتایا نہیں کہ بھائی تم جوانی میں کتنے بھی تم گناہ کر لی، کوئی بات نہیں، اللہ معاف فرما دیں گے۔ لیکن بیچارے وہ سوچتے ہیں ہم نے تو اتنی گندگی کر لی کہ اللہ تعالیٰ ہمارا معاف کرے گا۔ تو اس لیے اپنی اولادوں کے جلدی نکاح کراؤ، سمجھ رہے ہیں؟ بھنے مت بنو، سمجھتے سب ہو لیکن بھنے بنتے ہو۔ صاف ہم نے آپ کو حدیث بتا دی، مشکات المصابیح کی روایت ہے،
محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر جوان بچہ گناہ میں ملوث ہوگا نا تو آپ بھی اس گناہ میں شریک ہوں گے. اور جب سے یہ موبائل آئے میرے دوستوں، اس نے تو ہمیں لوٹ کر رکھ دیا، لوٹ کر رکھ دیا. کیا عوام، کیا خواص، کیا چھوٹے کیا بڑے، سب کو برباد کر دیا. بڑے فرماتے تھے بزرگ حضرات، یہ تبلیغی والا بڑا ہم نہیں کہہ رہے، جو گھر کے بزرگ حضرات وہ کہتے تھے کہ اگر گھر میں گھوڑا ہو تو اس گھر کے بچے 2 سال پہلے بالغ ہو جاتے بیفور ٹائم. لیکن جب سے یہ شیطان کا آلہ جوال آیا نا، اس کو بولتے ہیں عربی میں ہاتف، اور جوال بھی کہتے ہیں دجال کے بدن پر. جب سے یہ شیطان کا آلہ ہے، یہ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ سب باتیں بتا دیا جو پہلے کے زمانے کے 30 سال کے نوجوان نہیں جانتے تھے. مرد عورت کی جائے شرم پہلے کے 30 سال کے بچے نہیں جانتے تھے. آج کا 5-6 سال کا بچہ ڈرائنگ کر کے بتا دیں گا. لوٹ لیا میرے دوستوں اس لیے اپنے گھر کا ایک مزاج بناؤ. ہم آپ کو ایک عرب عالم کا واقعہ بتاتے. ایک عرب عالم نے اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، بیوی کو نہیں، وہاں بیویاں ہوتی ہیں، ہمارے یہاں بیوی ہوتی ہے، تو اپنی بیویوں کو جمع کر کے، کئی بیویاں ہوتی ہیں، بچوں کو بلایا، بیویوں کو بلایا، کہنے لگا کہ پیارے بچوں اور میری گھر والیوں، جب سے یہ ہماری زندگی میں آئے ہیں نا، اس نے ہمیں برباد کر دی. ہمارا جو اللہ سے تعلق ہونا تو وہ ختم ہو گیا. کئی مہینے ہو جاتے ہیں قرآن اٹھا کر پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی، لیکن رات ہوتی ہے تو اس کو رکھ کے سوتے ہیں. سب صبح ہوتی ہے تو سب سے پہلے یہ ہمارے ہاتھ میں آتی. اس عرب عالم نے کہا دیکھو بچوں، ہم آپ کو کچھ ہدایت فرما رہے ہیں، آپ کو اس پر عمل کرنا ہوگا، یہ ہدایت آپ بھی اپنے بچوں کو دو. وہ عرب عالم کہتے ہیں کہ بچوں رات میں 10 بجے کے بعد موبائل آف، موبائل کا ڈیٹا بند، اس لیے کہ نیند آنکھیں بند کرنے سے نہیں آتی، نیند ڈیٹا بند کرنے سے آتی. سمجھ رہے؟ موبائل آف کر دو اور اپنے پورے موبائل یا تو اپنی والدہ کے پاس جمع کرا دو یا میرے پاس لا کر جمع کرا دو. 10 بجے کے بعد کوئی موبائل نہیں چلائیں گے. اور یہ اس وقت نافذ ہوگا جب ابا بھی اس پر عمل کرے، اماں بھی اس پر عمل کرے. اگر اماں بھی چلا رہی ہے، ابا بھی چلا رہے ہیں تو بچے بھی چلائیں گے. تو ابا بھی جمع کر دے بھائی، اماں بھی جمع کر لے. اس کے بعد فجر میں اٹھیں یا تہجد میں اٹھیں، اشراق کے بعد صرف 15 منٹ مسلسل موبائل چلانے کی اجازت ہوگی. وہ عرب عالم اپنے بچوں سے کہہ رہے، آپ بھی اپنے بچوں سے یہ کہو صرف 15 منٹ گھڑی دیکھ، پھر موبائل رکھ دو، پھر تلاوت میں لگ جاؤ. اگر کاروبار میں ہو تو کاروبار میں لگ جاؤ، اسکول کالج کرتے اس میں لگ جاؤ. 3 گھنٹے کے بعد پھر 15 منٹ موبائل چلانے کی اجازت. ایسے 3 گھنٹے کے وقفے سے موبائل چلانا ہے، وہ بھی صرف 15 منٹ. ورنہ یہ موبائل میرے دوستوں ہمارے ساتھ ایسا لگ گیا ہے کہ آج تو لڑکیاں شوہر کے بغیر تو رہ لیں گی لیکن موبائل کے بغیر نہیں رہیں گی. ایک خبر ہم نے پڑھا آندھرا کی کہ شوہر نے کہا کہ بیوی کو موبائل نہیں دوں گا تو لڑکی کہنے لگی مجھے طلاق چاہیے، مجھے خلا چاہیے. شوہر کے بغیر رہ سکتی ہوں لیکن اس موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتی. یہ ہم نے اپنے گھر کا ایسا ماحول بنایا. پہلے کی بھی تو عورتیں تھیں نا، ان کی انسٹاگرام آئی ڈی تھی، ان کی فیس بک کی آئی ڈی تھی، کچھ نہیں تھی، خوشحال زندگی چلتی تھی. اور یہ سب آنے کے بعد آج ہماری زندگی، معاشرتی زندگی میرے دوستوں جہنم بنی ہوئی. اور دیکھو کتنی ہی عجیب بات ہے، ہم قرآن کی تلاوت کرتے، اگر یہ موبائل آن رہا تو ہم ابھی اللہ سے بات کر رہے تھے، فوراً کسی کا فون آیا، ہم نے اپنے رب کے کلام کو چھوڑ کر مخلوق کے کلام کو فوقیت دے دی، ترجیح دے دی. اللہ کو بھی تو کہرت آتی ہوں گی نا کہ ابھی مجھ سے ہم کلام ہو رہا تھا، ابھی مجھ سے بات کر رہا تھا، تمہارے نزدیک میری اتنی اہمیت نہیں ہے، تم نے میرے کلام کو رکھ دیا اور مخلوق سے بات کرنے لگے. اگر اللہ کو غیرت آ جائے، اگر محبوب علیہ السلام کی امت پر دعا نہ ہو تو اسی وقت ہماری زبان پر فالج کا اثر ہو جائے.
لیکن وہ محبوب علیہ السلام کی دعا ہے جس کی وجہ سے ہم بچے. اس لیے میرے دوستوں اپنی اولاد کا وقت بالغ ہونے پر نکاح کراؤ. ایک ارتداد کی وجہ یہ بھی ہے جو آج مسلمان لڑکیاں بھاگ رہی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تاخیر سے شادی کرانا. لڑکیاں بالغ ہیں، بھوک لگنے پر کھانا چاہیے، شہوت کی بھوک لگنے پر جو سیکشول ڈیزائر ہوتے ہیں جب وہ انسان کے جسم میں پیدا ہو جائے تو اسے پورا کرنے کا انتظام چاہیے. ہم اس پہ تاخیر کر رہے ہیں کہ ابھی تو اس لائق نہیں ہے، ابھی تو نالائق ہے، ابھی تو پیر پر کھڑا نہیں ہوا ہے، ابھی تو کسی اور کے پیر سے چلتا ہے، ابھی ہم شادی نہیں کریں. پھر جوانی ضائع کر دے رہے ہیں، پھر ڈپریشن میں نہ جانے کیا کیا بچے حرکت کر رہے ہیں. اس لیے والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کا بالغ ہوتے ہی نکاح کرائیں. اور نکاح کیسا ہو؟ نکاح سادگی سے ہو. یہ اسلام کا جملہ نہیں ہے. سنو میری بات میں کیا کہہ. نکاح سادگی سے ہو یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے. نکاح مسنون ہو یہ اسلام کی دعوت ہے. اس لیے کہ سادگی تو ہر ایک کی الگ ہوگی. کوئی کروڑ پتی ہے اس کی سادگی الگ ہوگی، اور کوئی کم درجے کا ہے اس کی سادگی الگ ہوگی. تو نکاح سنت کے مطابق ہو. آج ہماری معاشرتی زندگی میں دیندار کہلانے والے لوگ بھی اس سنت سے پورے نظر آتے ہیں. دعوے تو ہیں بڑے بڑے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا محبت کا یہ تقاضا ہے؟ محبت کیا ہے؟ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا، متائے جہاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلے جائے، پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر دور ہو جانا. یہاں تو سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، کوئی آسان ہے کیا سرمد و منصور ہو جانا. یہ اتنا آسان ہے. آپ صرف پوسٹر لگا دے رہے ہیں، اسٹیٹس لگا دے رہے ہیں آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نماز قائم، گھروں میں شادی ہو رہی، ایک سنت کا لحاظ نہیں، صرف جو مستحب ہے مسجد میں نکاح ہونا اس پر عمل ہو رہا ہے. کیا یہی مسلمانی ہے؟ کیا یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا عمل ہے؟ دیکھ لو مسلمانوں کی شادیاں، پتہ چلیں گا کتنی محبت ہے ان کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. شادی کا موقع آتا ہے مسلمانوں میں، ہر ایک کو خوش کرنے کی فکر. چچا راضی ہو جائے، اگر رشتہ دار میں چچا ناراض ہے بار بار بھائی جائیں گے ان کو منانے، بہن ناراض ہے بار بار جائیں گے اس کو منانے، ماں باپ اگر ناراض تھے اور پوتی کی شادی میں نہیں آنے کو کہہ رہے، جا کر ماں باپ کا پیر پکڑ لے گا کہ امی ابو جان آپ کو تو آنا ہی پڑتا، آپ نہیں رہیں گے تو کیسے شادی ہوگی. ہر ایک کو منانے کی فکر. یہاں تک کہ گھر میں اگر کوئی جھاڑو لگاتی ہوں گی، برتن دھوتی ہوں گی، اس کو بھی منانے کی فکر کریں گے، اس کو بھی نئے جوڑے دیں گے تاکہ وہ بھی خوش ہو جائے. لیکن اس بات کی مسلمان فکر نہیں کریں گے کہ میں محبوب علیہ السلام کے سنت کے مطابق جس طرح محبوب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا تھا میں بھی اس طرح نکاح کر کے محبوب علیہ السلام کو خوش کر دوں. سب کو خوش کرنے کی فکر، لیکن محبوب علیہ السلام کے طریقے کو اپنانے کی کوئی فکر نہیں. کوئی تو خوش نصیب ایسا ہو جو اپنی بیٹی کی شادی اس طرح کر لے جس طرح دو جہاں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا. اپنی لخت جگر نور نظر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہا کی جس طرح کیا. کوئی تو خوش نصیب ہو، اور کوئی تو خوش نصیب ایسا ہو جو محبوب علیہ السلام کی سنت کے خلاف جب شادیاں ہو تو اس کا بائیکاٹ کرے. ابھی سردیوں کا موسم آنے والا ہے، سردیوں کا موسم، شادیوں کا موسم. بالکل آپ اب اس پر کھڑے ہو جائیے. آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو للکار کے کہہ رہا ہے کہ جو شادیاں آئیں گی اگر وہ غیر اسلامی ہوں گی، چاہے وہ میرے قریبی رشتہ دار کی کیوں نہ ہو،
اگر وہ غیر شرعی ہوں گی ہم اس کا بائیکاٹ کریں. ایسی شادی ہوں گی جہاں پہ لڑکے والے جہیز کا مطالبہ کریں گے ہم ایسی شادی کا بائیکاٹ کریں. ایسی شادی ہوں گی جہاں لڑکے والے جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں, بارات کا مطالبہ کرتے ہیں, لڑکیوں کے یہاں کھانے کا انتظام کرتے ہیں, ہم ایسی شادیوں میں بائیکاٹ کرتے جائیں گے نہیں. ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارے امام سب بڑے متقی ہیں, بارات کی دعوت میں جاتے نہیں, تو کیا متقی بننا امام صاحب پر ہی ضروری ہے؟ آپ پر ضروری نہیں ہے متقی بننا. محبوب علیہ السلام کو امتی ہونے کی وجہ سے آپ کی بھی تو ذمہ داری ہے کہ محبوب علیہ السلام کی سنت کو اپنائیں, اور جہاں محبوب علیہ السلام کی سنت کی دھجیاں اڑا رہی ہے ایسی شادیوں میں شرکت نہ کریں. لیکن ہمیں تو بس کھانا چاہیے, کھانا ہو اور بہانا ہو. اس لیے میرے دوستو اب تو کچھ کرنے کے کام کرو, اس بیان سے نہیں ہوگا جب تک سماج اس پر جمع نہیں ہوگا کہ ہم غیر شرعی شادی میں جائیں گے نہیں. جیسے ہمارے امام صاحب نہیں جاتے, ہماری بھی ذمہ داری ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک بات اور ہم کہتے ہیں, جس طرح امام صاحب کے اوپر عصر کی نماز کتنے بجے ہے؟ 4:45 بجے ہے نا, تو امام صاحب کے اوپر کیا ہے کہ 4:45 بجے مسجد میں حاضر ہونا. مقتدیوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ 4:45 بجے یہاں حاضر رہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگوں کی رکعت جاتی رہتی ہے, ہر نماز میں کچھ نہ کچھ ہمارے اللہ والے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ کوئی اچھی عادت نہیں. ہر نماز میں رکعت جانا کبھی کبھار ہو گیا چل جائے گا, محبوب علیہ السلام سے بھی ہوا ہے, لیکن ہر نماز میں عادت بنا لینا تو کوئی تو خوش نصیب ہوگا جو آج نیت کر کے جائیں گا مجھے اب کسی سے مطلب, مجھے نہ گھر والوں سے مطلب. پھر مجھے آپ یہ بتاؤ الحب للہ والبغض للہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض کا کیا مطلب ہے؟ ہر شادیوں میں آپ جا رہے ہیں, نہ کمائی کا لحاظ رکھ رہے ہیں کہ کمائی حلال ہے یا حرام ہے, اور بارات کے کھانے میں آپ جا رہے ہیں. اسلام میں لڑکی والوں پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا. اللہ کے رسول اس لیے تو دنیا میں آئے تھے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. محبوب علیہ السلام کی آمد ہی اس لیے ہوئی تھی کہ جو لوگوں نے اپنے اوپر بوجھ ڈال رکھے تھے نا, جو توق پہن رکھے تھے, محبوب علیہ السلام نے ان دلدل سے لوگوں کو نکالا ہے. یہ بوجھ ہی تو ہم نے ڈالا ہے. شریعت میں میرے دوستو لڑکی کے باپ کے اوپر 1 پیسے کا خرچہ نہیں. ہم نے یہ مصیبت مول رکھی ہے کہ 9 من تیل ہوگا تو رادھا ناچیں گی. اچھا مجھے آپ ایک بات بتاؤ, پیشگی معذرت کر دیتے ہیں, آج 3 منٹ ایکسٹرا لیں گے. جب نکاح ہوتا ہے تو چھوارے کون بانٹتے ہیں؟ لڑکی والے کہ لڑکے والے؟ لڑکے والے بانٹتے ہیں نا. لڑکی والے کیوں نہیں بانٹ رہے بھائی؟ جب 9 من 10 من کا کھانا کھلا سکتے ہیں تو وہ چھوارے بھی وہ خود بانٹ لو. معلوم یہ ہوا کہ دل غمگین ہے. وہ والدین سے پوچھو جس کی بچیاں وہ اپنے لفظ جگر کو کسی کو سونپتے اس کے دل پر اس وقت کیا بیتتی. ایک صاحب دل نے اپنی گھر والی سے پوچھا کہ کیا کیفیت ہوتی ہے جب بچی اپنے گھر سے نکلتی ہے, تو وہ صاحب دل کی گھر والی کہنے لگی کہ زندہ جنازہ نکلتا ہے میکے سے. اور ماں باپ پر کیا کیفیت رہتی. اس غم کے موقع پر ہم 9 من 10 من بریانی کھلائے. اللہ کے واسطے بڑی محنت سے لوگ پیسے جمع کرتے ہیں, اس کو ہارے ہوئے جوا کی طرح ضائع مت کر دو. حج عمرہ بھی تو کرنا ہے نا. اس لیے آج کی مجلس میں نیت کرو کہ ہم نکاح کو آسان کریں. بیان سے نہیں ہوگا یہ جب تک سماج اس میں جمع نہیں ہوگا. ورنہ میرے دوستو یاد رکھو, حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم, ان کے پاس 2 خط آئے تھے. ایک حیدرآباد سے آیا تھا, ایک گیا سے آیا تھا. گیا سے ایک لڑکی
خط لکھ کر مولانا خلیل صدیقی صاحب جو ابھی جیل میں ہیں، دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ ان کو عافیت سے رہائی نصیب فرمائے۔ مولانا کے پاس 2 لڑکیوں نے خط بھیجا، اس میں 11 والی لڑکی خط لکھ کر کہتی ہے مولانا صاحب میرے ابو یہ بڑے غریب ہیں، یہ تبلیغی جماعت سے بھی لگے ہوئے ہیں، میری 4 بہنیں ہیں اور چاروں بہنیں بڑی ہی خوبصورت پوسٹ گریجویٹ، لیکن ہمارے یہاں جہیز کے اتنے بڑے بڑے مطالبے ہیں کہ میرا باپ روز تہجد میں اٹھ کر یہ کہتا ہے اللہ میں اپنی بچوں کی کیسے شادی کراؤں گا، میں اپنی بچیوں کی کیسے شادی کراؤں گا، پھر اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دیجئے۔ وہ لڑکی خط لکھ کر مولانا کو کہہ رہی ہے مولانا صاحب کیا اس صورت میں بھی، کیا اس حالت میں بھی ہمارے لیے خودکشی کرنا جائز نہیں؟ مالداروں تم سے کہتا ہوں میں، تم نے یہ جو اپنے ناز نخرے دکھانے کے لیے شادیوں کو مشکل کیا ہے نا، یاد رکھو یہ عورتوں کی آہیں، ان بچیوں کی آہیں تمہیں تمہارے محلوں کے ساتھ برباد کر دی، تمہارے مالوں کے ساتھ تمہیں برباد کر دی۔ ہم نے شادی کو اتنا مشکل بنا دیا اور دعوے کر رہے ہیں امتی ہونے کے، دعوے کر رہے ہیں بڑے بڑے، اور زندگی اس سے کوری ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے اپنی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لا لو، ورنہ ہم اپنے آپ کو کیا کہلاتے ہیں؟ غریب قوم۔ اور مسلمانوں کی شادی دیکھو، قرض لے کر شادی کرتے ہیں، بھیک مانگ کے شادی کرتے ہیں۔ کہ قرض لینا کوئی اچھی چیز ہے کیا؟ میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جس کے اوپر قرض ہوتا تھا۔ اب یہ قرض کو بہت اچھی چیز سمجھتے ہیں۔ باتیں اور بھی باقی ہے، وہ سلسلہ وار آپ کو بتائی جائیں۔ اور ہمارے یہاں شادیاں میں ہوتا کیا ہے؟ غریبوں کو ہم بلاتے ہیں، مالداروں کو بلاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ، کہ ولیمہ کا سب سے برا کھانا وہ ہے یدعا الیہ الاغنیاء، جس میں مالداروں کو بلایا جائے، ویترک المساکین، اور غریبوں کو بھلا دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ ہم چن چن کے مالدار کو بلاتے ہیں، معلوم ہے مالدار آئے گا تو بڑا نوٹ بھی لے کر آئے گا۔ باقی باتیں آئندہ جمعے کو بتائی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ یہ صرف بیان سے نہیں ہوگا میرے دوستو، ہم سب پورے لوگوں کو اس پر جمع ہونا ہوگا۔ یہ شادی ہم سنت کے مطابق خود بھی اپنے گھر میں کرائیں گے، اور ایسی غیر شرعی شادی جس میں جہیز کا مطالبہ، جس میں بارات کا کھانا، جس میں ڈھول باجے، جس میں ویڈیوگرافی اور سڑکوں پر کھانا، ایسی غیر شرعی شادی میں ہم نہ جائیں گے اور نہ جانے والوں کے ساتھ ہم محبت کا معاملہ رکھیں گے۔ البغض للہ بھی تو اپنانا ہے، اللہ کے لیے دشمنی، اس پر کب عمل ہوگا؟ اس پر ابھی عمل ہوگا، اب سیزن شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔